بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ولا نادم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انہا قالت دخل علی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام. قال انی اجد فی بدن ضعفا فقلت له اعوذ بالله يا أبتا من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاء كأنه البدر في ليلة تمامه وكمال صلوات. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرات فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية صلوات بر محمد وآل محمد. یا امہ انی اشم عندک رایۃ طیبۃ کأنها رایۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. فقلت نعم ان جدک تحت الکساء. فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ تأذن لی ان ادخل معک تحت الکساء. فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضک قد أذنت لک. فدخل معهما تحت الکساء. صلوات. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرات فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين والكساء وقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا من اختار الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا شافع أمتي. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. صلوات. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيء خليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. صلوات. ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذا برسول الله بطرف الكساء وأمي عبيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي. يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. من أحرب لمن أحربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم.
فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحا ولا قمرا منير ولا شمسا مضيء ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحا ولا قمرا منير ولا شمسا مضيء ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبة أذن لي أن أدخل معهم. فرسول الله عليك السلام يا أمين وهي السلام. فدخل جبريل صلوات قال لأبي إن الله قد أوحي إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله كساء من الفضل الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا لهم الرحمة واستغفر لهم الآيات. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيطنا ورب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم معموم الله وفرج الله هما ولا مغمم الله وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلى الله عليه محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنا أعداءهم أجمعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام حسین کے صدقے میں عزاداری عزادار و عزاخانوں کی حفاظت فرما. تمام شیعان علی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. میرے مالک جن لوگوں نے بھی اس محفل میں دان و درم و سکن سے شرکت کی ہے ان سب کو ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما. میرا مالک حسین کی عزت کا واسطہ امام زمانے کے ظہور میں تاجیر فرما. ہم سب کو ان کے نوکروں میں شمار فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام. اسلم ما فی الوجود فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود. اما بعد. قال امام جعفر صادق من ہم معنی لا یشبعان من ہم علم و من ہم. کبھی سے اعراب نہیں ہو سکتا. ماں کی گود سے لے کے قبر کی آگوش تک علم حق علم کے پیچھے پڑا ہوتا ہے اور علم صرف علم چاہتا ہے وہ. اور ایک مال کا بھوکا ہوتا ہے کہ جب ہوش سنبھالتا ہے اور اس کی نگاہ میں مال
کہ ایک لالچ آ جاتی ہے تو پھر وہ مال کے پیچھے بھاگتا ہے اور ہر جگہ وہ بس اسے دنیا دکھائی دیتی ہے اور اس کی آخرت موت ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں، مولا علی امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنی تیزی سے تم پیسے کی طرف بھاگتے ہو اس سے زیادہ تیزی سے موت تمہاری طرف بھاگتی ہے۔ جتنی تیزی سے تم پیسے کی طرف بھاگو گے موت اس سے زیادہ تیزی سے تمہاری طرف بھاگے گی۔ مولا کیا فرما رہے چھٹے امام کہ دو بھوکے ہیں، ایک علم کا بھوکا ہے، ایک مال کا بھوکا ہے۔ جو علم کا بھوکا ہوتا ہے وہ دنیا میں عالم کہلاتا ہے، جو مال کا بھوکا ہوتا ہے وہ دنیا میں لالچی کہلاتا ہے۔ اسی چکر میں لوگ کبھی کبھی کرتے یہ ہیں، جو مال کے بھوکے ہوتے ہیں کرتے یہ ہیں کہ وہ جناب زہرا کا جس نے حق غصب کیا اس پہ تو لعنت کرتے ہیں، لیکن خود وہ امام بارگاہوں میں، عزاخانوں میں، درگاہوں میں، مسجدوں میں امام کا مال ہضم کر جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ جو لعنت کر رہے ہیں جناب زہرا کے غاصبوں پہ، جناب زہرا کا حق جنہیں غصب کیا تھا اس پہ جو لعنت کر رہے ہیں اس زمرے میں وہ بھی آ رہے ہیں۔ امام کا، معصوم کا پورا باغ کھا جاؤ یا باغ کا ایک کھجور کھاؤ، دونوں گناہ برابر ہے، دونوں لعنتی ہے۔ لیکن اس دور کا غاصب نہیں سمجھتا، اس دور کا غاصب اس کو غصب کرنے سے مطلب ہے، چاہے مسجد ہو، امام بارگاہ ہو، بس کسی صورت سے غصب کر لے۔ اور ایسے انسان کو چھٹے امام نے لالچی کہا ہے۔ امام فرماتے ہیں لالچی، اس کی بھوک کبھی کم نہیں ہوگی۔ تین طریقے کے شیعہ دنیا میں ہیں، تین طریقے کے شیعہ امام فرما رہے ہیں، تین طریقے کے شیعہ دنیا میں ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے شیعہ ہوئے ہیں، یہ امام کی حدیث ہے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے شیعہ ہوئے ہیں۔ اور ایک ہیں جو دکھاوا کرنے کے لیے شیعہ ہوئے ہیں۔ ایک ہیں، امام نے فرمایا تین کیٹیگری فرمایا، اور ایک عالم کی بات وہ کر رہا ہوں اور آپ کہیں گے تو اس کی دلیل بھی میرے پاس موجود ہے۔ تین کیٹیگری کے شیعہ ہیں، ایک اپنا پیٹ بھرنے کے لیے یعنی امام کے نام سے مال لے کے آتے ہیں، لوٹتے ہیں، اور امام فرماتے ہیں یہ اسی طرح دنیا میں رہیں گے، ان کا اسی طرح چلے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک دکھاوے کے لیے، یعنی کچھ کام کیا جب تک اس چیز کو 70 لوگوں کو بتائیں گے نہیں ان کا جی نہیں بڑھتا کہ میں نے یہ امام بارگاہ میں یہ چیز دیا ہے، میں نے سبیل کا انتظام کیا ہے، میں نے یہاں کھانا کروایا ہے، میں نے فلاں کو کپڑا دے دیا، میں نے فلاں مولوی کو بلوایا ہے۔ یہ جب 70 لوگوں کو جب تک سنا نہیں لیں گے ان کا جی نہیں بڑھتا۔ امام فرماتے ہیں یہ ایسے ہی رہیں گے۔ اور ایک وہ ہیں جو مخلص شیعہ ہیں، امام فرماتے ہیں ایک مخلص شیعہ ہیں یہ، اور یہ دو شیعوں کے بارے میں امام نے کچھ نہیں فرمایا، اس کے بارے میں فرمایا کہ جو مخلص شیعہ ہے امام فرماتے ہیں یہ ہماری طرف ہماری طرح ہی پلٹیں گے، جب یہ اٹھائے جائیں گے تو ہماری طرح ہی یہ اٹھائے جائیں گے، ہماری طرف پلٹیں گے۔ یہ دو کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ ہماری طرف پلٹیں گے، لیکن تیسرے کے بارے میں جو مخلص شیعہ ہے امام کا، جو جس کام کو فی سبیل اللہ کرتا ہے یا امام کے لیے کرتا ہے، فتنہ و فساد کے لیے نہیں کرتا، کہ جو لیے اپنے فائدے کے لیے مذہب کا استعمال کر رہے ہیں، اپنا نام بنانے کے لیے مذہب کا استعمال کر رہے ہیں، اور یہ وہ نہیں بتا پائیں گے، ورنہ ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن آپ ان سے پوچھئے کہ امام رضا کو جانتے ہو؟ ان سے پوچھئے کہ امام رضا کو جانتے ہو؟ کہیں گے ہاں شیعوں کے امام ہیں۔ وہ یہ نہیں کہیں گے ہمارے امام ہیں، لیکن وہ یہ ضرور کہیں گے ہاں امام رضا جو ہیں وہ شیعوں کے امام ہیں، شیعوں کے یہاں امام ہیں۔ علی حسن حسین کے بعد اگر کسی کا نام زیادہ، آج امام رضا کا نام زندہ ہے، مامون کا نام چلا گیا، کیوں؟ کیونکہ اس کے کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ اس کو اسی حال میں رکھتا ہے۔ جب بندے نے پوچھا مولا سے کہ مولا ایک بندے کو اگر تہہ خانے میں بند کر دیا جائے، ایسی جگہ کہ جہاں پر ہوا بھی نہ پہنچے، تو اللہ اس تک رزق کیسے پہنچائے گا؟ امام نے فرمایا جس طرح سے موت اس کے پاس پہنچائے گا اللہ، اسی طرح سے اس کے پاس رزق پہنچائے گا۔ تھوڑی دیر صبر کرو، ایک لفظ صبر کرو، صبر شکر۔
قرآن میں ذکر کئی جگہ پہ آیا ہے، صبر شکر ملا کے کرو، صبر کرو، اس کا شکر ادا کرو اور تھوڑا صبر کرو، وہ دے گا۔ ایک بندے کو امیر المومنین نے کیا کہا کہ یہ میرا گھوڑا سامان، میں آ رہا ہوں۔ میسم کی دکان پہ جا کے بیٹھے، کہا میسم یہ 2 درہم ہے، جاؤ اس آدمی کو دینا اور اس سے میرا گھوڑا لے لو۔ وہ آیا میسم نے آ کر کے دیکھا کہ گھوڑے کے اوپر سے زین غائب ہے۔ مولا امیر المومنین کے پاس آیا کہ مولا اس پہ زین نہیں ہے۔ امیر المومنین نے کہا فلاں یہودی کے پاس دکان میں جاؤ، اس کے پاس میری زین اس نے 2 درہم میں بیچی ہے۔ جناب میسم تمار آئے، آنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ علی کے گھوڑے کی زین ہے، یہ دے دو، یہ 2 درہم میں جو تم نے خریدا ہے، یہ لو 2 درہم۔ جناب میسم جب زین لے کے آئے تو امیر المومنین نے مسکرا کر کے کہا کہ اگر تھوڑا سا صبر کر لیتا تو جو رزق وہ حرام طریقے سے لے کے گیا ہے وہی وہ علی کے ہاتھ سے حلال طریقے سے لے کے گیا، یعنی تھوڑا صبر کرتا۔ اگر یہ مسجدوں کو لوٹنے والے، عزاخانوں کو لوٹ کے کھانے والے یہ تھوڑا صبر کر لیں تو امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں، تھوڑا صبر کر لو تو یہی مال جو تم حرام طریقے سے اپنی قسمت میں رکھ رہے ہو اور حرام لقمہ بنا کے اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو، یہ تمہارے پاس حلال طریقے سے پہنچے گا۔ علی نے فرما دیا تو فرما دیا، معصوم کا قول ہے۔ تو اگر یہ ایسے بندے، یہ مسجد و عزاخانوں کو لوٹنے والے، یہ سب جتنے گزرے ہیں جتنے کر رہے ہیں، سب کو یہ ہے کہ یہ سب دھیان دیں کہ اگر علی کے قول پہ بھروسہ ہے، اللہ کے قرآن پہ بھروسہ ہے تو تھوڑا صبر کریں تو یہی پیسہ، اگر محنت کریں اور عزاخانوں میں آ کر کے محنت کریں، عزاخانوں میں آ کر کے خدمت کریں مولا کی، تو مولا یہی پیسہ جو وہ لوٹ رہے ہیں یہی پیسہ مولا انہیں حلال طریقے سے دیں گے، اور مولا کے سامنے جب مر کے جائیں گے تو شرمندہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، یہی پیسہ صحیح طریقے سے مل سکتا ہے۔ تو اس لیے ارشاد ہوا کہ جو 2 قسم کے بھوکے ہیں جس کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوگی، ایک عالم علم حاصل کر رہا ہے، ایک جو مال کے پیچھے پڑا ہے۔ بد دعا کرے پروردگار سے کہ پروردگار جن معصومین علیہ السلام کی آمد کا جشن یہ منایا جا رہا ہے، جشن صادقین، ان کے صدقے میں مولا ہمیں ایسی نحوستوں سے دور رکھے، ایسے منحوس پیسوں سے دور رکھے کہ جس پہ ہاتھ رکھ کر کے ہم جناب زہرا کے سامنے بھی شرمندہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بھی گناہ گار ہیں۔ پروردگار ایسے رزق سے ہمیں دور رکھے۔ مالک جناب رسول خدا اور جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کی زیارت نصیب کرے۔ میرا مالک تجھے ان صادقین کا واسطہ جلد سے جلد جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شروع ہو جائے، اور تمام مومنین جو یہاں بیٹھے ہیں وہ جناب زینب، جناب سکینہ بی بی فضہ کی روضے کی زیارت کریں۔ میرا مالک تجھے امام جعفر صادق کا واسطہ جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں انہیں علم میں کامیابی نصیب فرما۔ میرا مالک تجھے امام سجاد کا واسطہ جو بیمار انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ میرا مالک تجھے جناب علی اصغر کا واسطہ جو بے اولاد انہیں اولاد نگینہ عطا فرما۔ میرا مالک تجھے واسطہ جناب سکینہ کا، جناب فضہ کا واسطہ جو بیٹیاں بن بیاہ بیٹھی ہیں ان کے چہرے کا پھول کھلا دے۔ میرا مالک تجھے حسین کی عزت کا واسطہ علماء حق، ذاکرین حق کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ میرا مالک تجھے حسین کی عزت کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے مرحومین مرحومات کو جوار امام حسین میں جگہ عطا فرما۔ میرا مالک تجھے جناب علی اکبر کے دلدل سے اترنے کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما، ہم سب کو ان کے نوکروں میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔